جدید مناہج کی حقیقت جو کتاب ہے، اس کے پڑھانے سے کچھ مسائل نظر میں آتے ہیں، جیسا کہ یہ مجلس میں نوجوان بیٹھ رہے ہیں، وہ لوگ علماء کو تولنا شروع کر رہے ہیں جو منہج کی بات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صحیح منہج کے علماء منہج پر زیادہ بات نہیں کرتے یا منہج کے معاملے میں اتنا سختی اختیار نہیں کرتے، یہ علماء عام علماء میں سے ہیں۔ یہ علماء کے پاس مناہج کی اہمیت نہیں ہے، کہہ کر بات پھیل رہی ہے کہ ایسے وقت میں ہندوستان میں جدید مناہج کی کتاب پڑھنا یا پڑھانا درست رہے گا یا نہیں۔ ہاں، ایک کتاب ہے جس میں جدید مناہج کا معنی ہے۔ ابھی تک تو رونا یہ تھا کہ لڑ رہے ہیں حنفی، شافعی اور مالکی اور حنبلی، تاریخ بڑی ہی یعنی خون چکا ہے یا خون سے بھری ہوئی ہے۔ آپس میں شافعیہ لڑتے تھے اور حنفیہ کو مار مار کر کے شہر سے بھگا دیا، ان کے گھروں کو پست کر دیا۔ جب وہ غالب آئے تو ان کے گھروں کو پست کر دیا۔ اب یہ چیز آتی ہے کہ آج کل نئے افکار، نئے فکر جو ہے، خصوصی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر حکومت کو کافر کہہ کر کے اور حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو آپ تحریکی کہہ لیجئے یا ان کو آپ کیا کہیں گے، انقلابی کہہ لیجئے۔ ان کا ذہن، کچھ لوگوں نے، کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہے۔ سید قطب کے بارے میں مشہور ہے یقیناً ان کی غلطیوں میں سے کہ پوری امت کو کافر کہہ رہے تھے، جاہلی کہہ رہے تھے، کہ جاہلیت کے زمانے کی زندگی پورے مسلمان گزار رہے ہیں۔ اور انہیں سے بہرحال یہ باتیں نکلی کہ حکومتوں کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں اور جنگ کریں، جہاد کریں اور یہ سب چیزیں۔ لیکن ان کو جاننا چاہیے کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ واضح طور پر جو لوگ، اور خاص طور پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ایران کی حکومت کو اسلامی حکومت کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے، اور جن کی حقیقت کیا ہے کہ وہ سوائے چند صحابہ کے سب کو کافر کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر عمر سب سے بڑے کافر ہیں، اور حضرت عائشہ سب سے بڑی غلط کار اب بھی گالی دیتے ہیں۔ یاسر کے نام سے ایک آدمی ہے وہاں، ان کا آدمی کوئی بیٹھا ہوا ہے شیعہ، اور آپ دیکھیں کئی مرتبہ جانا ہوا برطانیہ میں تو ادھر سے گزر رہے تھے، لمبی چوڑی جگہ ہے، اس میں وہ بیٹھتا ہے، اس میں ان کا ٹیلی ویژن ہے، ان کی مندر مسجد کی شکل میں ہے سب کچھ، اور باقاعدہ اس کی تقریر میں نے سنی، وہ ٹیپ اس کا ایسے کہا تھا، اس وقت عائشہ اللہ زانیہ کو الٹا پیر لٹکا کر کے جہنم میں سزا دے رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے بدمعاش، ایسے کہہ رہا ہے۔ لیکن ہماری جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اور اخوانی لوگ ہیں، آپ سن کر کے حیران، نام لینا ضروری ہو رہا ہے اس وقت۔ اب ان کو کیا نام ہے، جو قرضاوی تھے، یوسف قرضاوی صاحب تھے، وہ ہمیشہ امام خمینی کہتے تھے۔ امام خمینی سے ہم نے بہت سیکھا، امام خمینی ہمارے رول ماڈل ہیں۔ رول ماڈل کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی ہمارے وہ نمونہ ہے۔ اگر وہ نمونہ ہے وہ، تو اس کا معنی ہے کہ آپ اسلام سے خارج ہیں۔ جو شخص صحابہ کو، جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ان کے پاک ہونے کی، اور حدیبیہ میں شریک ہوئے، تبوک میں شریک ہوئے، سب کا تذکیہ اللہ نے کیا، اور وہ سب کو جھٹلا کر کے ان کو کافر کہتے ہیں۔ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اچھے انقلاب اسلامی لے کے آیا ہے آدمی، اور اس کی تاریخ حقیقت یہ ہے کہ یہی ہے کہ جب دیکھا کہ شاہ ایران جو ہے، شاہ فیصل کا جو کارنامہ تھا، اللہ ان کو مغفرت دے، ان کی مغفرت کرے، انہوں نے اسلامی گٹھ جوڑ تضامن اسلامی کے نام سے 75 ملکوں کا دورہ کیا تھا، جس میں ایران کا بھی دورہ کیا، اور پھر شاہ ایران ادھر آیا۔ شاہ ایران کا اور ایران کا بہت سا مطالبہ تھا کویت کے بعض جزیروں پر، اس پر کیا نام ہے بحرین کے، اس سے وہ چپ ہو گیا اور دستبردار ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے سوچا تو یہ علاقے میں امن آ جائے گا، اس وجہ سے اس کو وہاں سے تیار کر کے، اور اس کو کسی طرح شرافت سے وہ بھاگ گیا بیچارہ۔ کیا کرے، جب لوگوں نے مخالفت شروع کی تو لا کر کے اس کو اتارا، تاکہ جا کر کے یہ علاقے میں جنگ کے حالات پیدا کرے، اور ہمارے ذریعے سے ہم اس کے ذریعے سے ہتھیار دونوں چاروں طرف بیچے گے۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ لڑا کر کے، اور حرام کھاؤ، حرام حلال کیا جانتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی
دین ان کے بے دینی ہے۔ اسلام، انسان کے اندر کوئی بھی دین ہو اصل، تو یقیناً اس کے اندر اخلاق کچھ رہے گا، کیونکہ پرانے ادیان میں کچھ نہ کچھ ان کی اصل کتابوں میں اخلاق حسنہ کی جھلک ہے، انبیاء کی باقی ہوئی چیزیں۔ لیکن اس وقت جو ہے سب مرتد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے یہاں بیچے جا رہے ہیں، فارسیل لکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے گھر اس پر، گرجا گھروں پر، اور 15 سال تک میں نے دیکھا کوئی اس کو خریدا نہیں۔ اور یہ جو تھے کیا نام ہے، جماعت اہل حدیث کے تھے، یہ ایک کشمیر کے تھے، انہوں نے واقع تھے جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوئے ہیں، وہ گئے تھے وہاں، تو انہوں نے ایک گرجا گھر خریدا جس میں بہت بڑی جگہ خالی تھی، تو کہتے تھے ہم نے مرغی بھی پالتا، ہمارے گھر جب بھی جاتے تھے پاکستان تو آتے تھے گھر پہ، ہمارے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے مرغی بھی پالا ہے اور وہاں بکریاں بھی پالا ہے، اتنی جگہ ہے سب، اور سبزیاں ہم اپنی پیدا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے سب بیچ رہے ہیں، ان کے اندر اخلاق نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ رکھا ہے کہ کسی طرح علاقے کو کسی طرح اپنے قابو میں رکھ کر کے پیٹرول اس کا حاصل کریں، اور پھر جنگ کا ہمیشہ ایک جنگ کی حالت رہے، تاکہ ہر ایک ہم سے اسلحہ خریدے۔ تو یہ شکل پیدا کرنے کے لیے اس کو لا کر کے اتارا۔ آپ جانتے ہیں بغیر کسی سبب کے عراق کے ساتھ جنگ شروع کیا تھا، 8 سال تک کتنی بربادی ہوئی۔ اور بہرحال ہمارے ایک دوست تھے نزار حمدانی، وہ بتا رہے تھے، وہ عراق کے تھے بیچارے، یہاں بھاگے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت دین پرستوں کا یہ کیا نام ہے، اس سے پہلے جو آیا تھا یہ آیا کیا نام، صدام آیا، تو اس نے بہت سختی کی تھی کچھ لوگوں پر، لیکن اہل سنت میں سے تھا، اس وجہ سے شیعوں پر بڑی سختی اس نے کی تھی۔ تو اس کا بہانہ لے کر کے اس نے، کیونکہ شیعہ بہت فساد مچاتے تھے، تو اس کا بہانہ لے کر کے اس نے جنگ شروع کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہی ان کے کیا نام مشیر کار تھے، سب ادھر ہی کے لوگ، تو آتا تھا مار کر کے چلا جاتا تھا۔ تو کہا کیا بات ہے، ایک جگہ تھی جو عراق اور ایران کے درمیان 10 کلومیٹر میں پورے کھجوروں کے باغات تھے، اور 1000 قسم کے انواع کے کھجور، اور آپ دیکھیں اس کے کہتے ہیں فوٹو لے کے دکھاتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے درخت میں کم سے کم 50 کلو ہوگا۔ تو اس طرح کر کے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ یہ کھجوریں جو ہیں یہ راڈار کام نہیں کرنے دیتی ہیں، کاٹ کر کے بالکل شٹیل میدان کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اور دوسرے نقصانات ہوئے بہت زیادہ۔ 8 سال کے بعد بغیر کسی سبب کے اس نے اس کو روکا بھی۔ تو جانتے ہیں کہ کس طرح ہم ان لوگوں کا مال کھائیں۔ تو خمینی کو لے کے آئی اسی لیے کہ تاکہ جا کر کے جنگ کرائے اور سب کچھ ہو۔ اس کو امام کہتے ہیں سب لوگ، ہم تو اس کے اسلام کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ جو شخص صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے، حضرت عائشہ ام المومنین ہماری ماں کو زانیہ کہتا ہے، ہم اس کو کیسے مومن کہیں گے جن کی پاک بازی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دے کلام پاک میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ایسا ہے۔ ہم نے بہت بڑا ایک مقدمہ لکھا تھا، وہ فضائل الصحابہ سے کتنے سال پہلے کی ہوگی، 43 سال پہلے پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہم نے دیا، تو اس کے مقدمے میں لکھا تھا ہم نے، بہت چیزیں یہ سب لے کر کے لکھی تھی شیعوں کے بارے میں، فضائل الصحابہ کے مناسبت سے۔ تو وہ بھی ابھی پڑھا ہوا ایک موضوع ہے، اگر مکمل ہو جائے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ تو اس میں ہم نے ان کی کافی کلینی اور دوسری جتنی کتابیں ہیں، مخطوط بھی ہیں جامعہ ام القری میں، یا اس وقت جامعۃ الملک تھا، جامعہ ام القری پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت جب ہم پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کر کے کافی، جو بخاری شریف کی طرح ان کے یہاں مستند حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کافر ہو گئے سوائے 4 آدمیوں کے، عمار، بلال اور ابو ذر، اور اما عمار فحاص حیصة ثم سلم۔ عمار بھی کافر ہونے جا رہے تھے لیکن بچ گیا۔ مقداد، 4 کے علاوہ عمار، ابو ذر، مقداد، عمار فحاص حیصة ثم سلم، ان کے علاوہ سب کافر ہو گئے۔ اب جب اس قوم کا عقیدہ یہ ہو کہ تمام صحابہ کافر ہیں، تو انہوں نے جو قرآن اکٹھا کیا، انہوں نے جو حدیث اکٹھا کی، پوری تمام اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا انہوں نے، کافروں کی جمع کی ہوئی چیز۔ اور اب تک کی عقیدہ ہے، آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ بدلے ہوئے ہیں، بلکہ دن بدن
اور ہی زیادہ برا۔ ابھی کل پرسوں ایک ہمارے عراق کے ہی دوست ہیں، یونیورسٹی کے ساتھی تھے، تو موفق ان کا انہوں نے کچھ بھیجا ہے۔ ان کا ایک شیعہ آدمی کیا کہتا ہے ابلیس علیہ السلام، اس نے دو سو کتنے ہجری میں فلاں آل بیت میں سے کسی کے ہاتھ توبہ کیا اور اسلام لے آیا، اور ہر وقت کہتا ہے ابلیس علیہ السلام۔ اتنی جھوٹی قوم ہے، ہر چیز کو کیسے قبول کرتے ہیں، کس عقل سے سب قبول کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس قسم کے کچھ افکار ایسے ہیں جن کا ذکر اگر ہو، ضروری ہے نوجوانوں کو اس سے بچانے کے لیے۔ اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کا یہ آپ خود جانیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو بہت پیسے مل رہے ہیں۔ ان کے یہاں 2 سال پہلے باقاعدہ عید کے دن، بقرعید کے دن، سفارت خانے سے ان کا آدمی آیا اور صحابہ کو گالی دے کے چلا گیا۔ اس وقت مولانا جلال الدین عمری بھی زندہ تھے ان کے یہاں، لیکن انہوں نے کوئی، حالانکہ جلال الدین عمری سے میری ملاقات ہوئی ہے، اچھے ذہن کے آدمی تھے، لیکن اب وہ مصلحتاً چپ رہے، وہ بھی نہیں بولے، کوئی گالی دے کر کے تمام صحابہ کو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے ڈرانے کے لیے اگر کتابیں کوئی ایسی ہیں تو ان کو جوانوں میں پھیلانا چاہیے۔ دوسرا، ان کا انقلابی ذہن کی ہر جگہ ایک ایسی ٹیم تیار کرو جو توڑ پھوڑ کرے تاکہ وہ حکومت بدلے، ان کا یہ ذہن ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف تم اپنا اطاعت کا ہاتھ مت کھینچو، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ کو بھی مارے، وَإِنْ أَخْذَ وَأَخَذَ مَالَكَ، تمہارا مال بھی لے رہا ہو، پھر بھی کیونکہ اس کا وجود جو ہے وہ لوگوں میں امن قائم کرنے کے لیے ہے، اور اگر حاکم وقت ضائع ہو جائے تو لوٹ کھسوٹ اور دوسرے تمام معاملات ابھریں گے۔ اب آپ جانیں، یعنی اس وقت یعنی لیبیا کا قصہ لوگ بیان کرتے تھے، اب تک اگر لیبیا کا کوئی آدمی ہے کہتا ہے واللہ ہے اس کے زمانے میں بہت امن تھا، کیا نام تھا اس کا، قذافی کے زمانے میں بہت زیادہ امن تھا، اور بیان کہتا ہے کہ چل آپ کے گھروں میں زبردستی گھس کر کے لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ اس نے بیان کیا، کہا مجھ سے فتویٰ پوچھ رہا ہے، کہتا ہے کہ راستے پر گاڑی روکی، سگنل کے پاس، سگنل تو نہیں ہے لیکن پولیس ہوتے ہیں، روکتے ہیں، تو کچھ لوگ آئے چپکے سے اور ہتھیار دکھا کر کے، کوئی شخص اپنی لڑکی کو لے کے جا رہا تھا، اپنی بیوی کو، لڑکی کو اٹھا کر کے اپنے گاڑی میں لے گئے اور لے کے نکل گئے۔ میرے پاس ہتھیار تھا، کہتے ہیں پستول تھی، لیکن میں ڈر گیا کہ کہیں ظلم نہ ہو جائے ہماری طرف۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، تم اس راستے میں شہید ہو جاتے کسی مسلمان بیٹی کو بچانے کے لیے، تمہارے لیے بہت بڑا درجہ ہوتا، تم نے کس غیرت سے اس کو چھوڑ دیا، لے کے چلے گئے اس کو۔ کہا یہ حالت ہے ایسے، اور اسی طرح اب اس وقت کئی ٹکڑے اس کے ہیں، ہر ایک اس میں اپنا دخل دے رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے۔ تو اس وقت جو بھی تھا وہ بہرحال اس کے خلاف جو آواز اٹھائی اور اس کو مارا، گرایا گیا اور اس کو قتل کیا گیا، یہ سب شرعی چیز نہیں تھی، یقیناً کسی حالت میں شرعی چیز اس کو نہیں کہا جائے۔ پیارے رسول نے فرمایا تمہاری پیٹھ میں مارے بھی، تمہارا مال بھی لے، تو تم اس کی اطاعت میں رہو، اس کی اطاعت سے، اور اس کے خلاف تم آواز نہ اٹھاؤ کہ لوگ اس کے خلاف ہتھیار اٹھا کر کے نکلیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا ہے، ان کو کتنا ستایا گیا، صرف ایک مسئلے میں کہ قرآن کو مخلوق کہنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا بلکہ اپنا کلام یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے مجبور کیا، بہت زیادہ ستایا۔ ایک کتاب ہے کتاب المحن، ایک کون سی قلی ہے میرے پاس ہے وہ، اس میں لکھا ہے کہ میں حاضر تھا وہاں جب ان کو مارا جا رہا تھا، وہ جو ہوتا ہے موٹے گدے یا موٹے تکیے اونچے ایسے رکھ کر کے ان کو لٹکا دیا گیا، اور نیچے جو ہے وہ پیر لٹک رہا ہے ان کا، اور 2 آدمی ہاتھ کھینچ کر کے کھڑے ہیں۔ اس حالت میں ان کے اوپر پیٹ میں اور بغل میں کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھ پھٹ گئی پیر حضرت امام احمد بن حنبل کی۔ یہ کچھ ہوا، اس کے بعد انہوں نے چھوڑا اور گئے، تو لوگوں نے باقاعدہ ان کے شاگردوں، کیا خیال ہے آپ کا، ہم اس کے خلاف آواز ایک تلوار اٹھا لیں؟ حضرت امام نے کہا کہ اللہ اللہ فی المسلمین، مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے لیے تم ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دیکھیے حالانکہ ان کو کتنا ستایا گیا، نوجوان تیار تھے،
تو ہمارے سلف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اگر حاکم ظالم ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، قوم کے بڑے لوگ جا کر کے ملے اس سے۔ اب کہیں بھی مسلمان حکومت اگر ہے اور اس میں اسلامی حکام کی تنفیذ نہیں ہو رہی ہے تو بڑے لوگ جا کر کے ملے، نہ کہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے اخباروں میں اس کے خلاف بولا جائے۔ یہ نقصان دہ ہے، مفید ہرگز نہیں ہے۔ اس سے اس کا غصہ بھڑک سکتا ہے، اور وہ طاقت جو دشمن کے مقابلے میں استعمال کرنا چاہیے آپ کے خلاف استعمال کرے گا، اور پوری قوم کمزور ہوگی۔ تو طریقہ یہ ہے، پیارے رسول نے فرمایا کہ کسی حاکم وقت کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے تنہائی میں لے جائے اور کہے خلق خدا آپ کے خلاف کیا کچھ باتیں کر رہی ہے اور یہ کام ہو رہا ہے، سمجھائے۔ اور اگر وہ سمجھ گیا تو ٹھیک، نہیں سمجھا تو تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے سمجھایا نہیں مانا تو ہم آواز اٹھانا شروع کر دیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اسی زمانے میں سعودیہ میں اور دوسرے لوگ بھی، کچھ لوگ ایسے نکلے جو کھل کر کے کہتے تھے کہ نہیں اس وقت حکومت جو ہے غیر قریشی کی ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے، پھر رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص طاقت کے ذریعے سے بھی غالب آ جائے اور وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہے تو وہی حاکم وقت ہوگا، وہی حاکم وقت ہوگا۔ جس کو پہلے کو اس نے بھگا دیا اور حاکم وقت ہو گیا، دین قائم کر رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن لوگ جو ہے خاص طور پہ سعودیہ کے خلاف بہت کچھ کیڑے ڈالتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں، بہت سی چیزیں جھوٹ، پرانے کوئی قصے کہیں اور ہوئے ہیں اور اس کو لا کر کے چسپا کر رہے ہیں یہاں کے سعودیہ میں ہو رہا ہے۔ ایسے قصے ہم نے سنے ہو گئے۔ اس وجہ سے اس قسم کی چیزوں سے ڈرانے کے لیے کوئی بھی کتاب ہو، نوجوانوں کو بچانے کے لیے، کتنے نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کیا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا یہاں بھی، کیونکہ وہ باہر جا کر کے کچھ تعلیم لیے ادھر سے ادھر ادھر سے، اور تنہائی میں جاتے تھے چپکے سے، ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی تو اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، ماں کو باقاعدہ ماں چیخ رہی کیوں بیٹا کیا بات ہے، کہا تم کافرہ ہو، تم کیا نا اس حکومت کو قبول کر رہی ہو، یا اس طرح کی بات ہے۔ تو ہمارے خیال سے اس قسم کے لوگوں سے اللہ سے ڈرانا چاہیے کہ یقیناً اس کا نتیجہ کسی حالت میں، آپ دیکھیں تونس میں کیا کچھ ہوا، وہ پہلے سے زیادہ بری حالت ہو گئی۔ اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے تو ملک ادریسی جو تھے، لوگوں کے ہاں ملوکیت، خلافت ملوکیت، جو مولانا مودودی کی کتاب، وہ بھی بہت گندی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ملوکیت کو ایک دم جرم قرار دیا ہے، اور جمہوریت جو کافروں کا جو طریقہ ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک آدمی گھاس کھود رہا ہے، ایک عورت گھاس کھود رہی ہے، وہ اور شیخ ابن باز کے مقابل میں ایک رائے اس کی بھی ہے، یعنی شیخ ابن باز کی دو نہیں ہوگی جس طرح اس کی ایک رائے بھی ہے۔ یہ اسلامی طریقہ کبھی نہیں رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انتخاب ہوا یا جن کا چنا گیا، تو ان قرینوں کے تحت کہ پیارے رسول نے صلوات پڑھانے کے لیے اپنے آخری زمانے میں ان کو مقرر کیا، عورتوں نے آپ کے کہا کہ نہیں، حضرت ابو عمر سے کہا نہیں، یا اب اللہ و رسول والمؤمنون الا ابا بکر، یعنی ابو بکر کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھائے۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد وہی خلیفہ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سقیفہ میں کھڑے ہو کر کے صاف کہا کہ پیارے رسول نے ہمارے دین کے لیے آپ کو چنا تھا، یعنی نماز وغیرہ پڑھانے کے لیے، افلا نرضاه لدنیا نا، اپنے دنیا کے لیے ہم راضی نہیں ہوں گے آپ کے لیے؟ تو یہ نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی سے رائے لی جائے۔ اور مودودی نے جو غلط طریقہ بتایا ہے اس میں کہ حضرت عثمان سے پہلے حضرت عثمان کو چننے کے لیے ایک ایک آدمی، عورتوں سے بھی مشورہ دیا گیا، پوری جھوٹی روایتیں یہ سب ہیں۔ اس لیے بھائیوں، بچوں کو خاص طور پہ آپ اچھی تعلیم دیں، اور آج کل جو کچھ بہت سے لوگ انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غلط تفسیر، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا ضروری ہے، پھر صحابہ پیارے رسول کی احادیث کا جاننا ضروری ہے، پھر صحابہ کرام نے اس کا کیا معنی سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی معنی نکال رہا ہے تو گمراہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان میں لوگ غلط قسم کی تفسیریں کر رہے ہیں، اور
رافضیت وغیرہ پھیلا رہے ہیں اور نوجوانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے بچانے کے لیے آپ اس کا الٹ اور اس کا مقابل رکھیں، ورنہ جیسے کہتے ہیں کہ خالی گھر کو جن پکڑ لیتا ہے، تو جیسے اس کا دل خالی رہے گا توحید سے اور صحیح مسائل سے، تو ظاہر بات ہے کسی بھی کو سن کر کے وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس پر بھی پابندی لگائیے، سمجھائیے۔ آج کل تربیت اور ہی زیادہ بچوں کی مشکل ہو گئی ہے۔ ہم یہی مکے میں تھے، ہمارے تمام بچے الحمدللہ حافظ قرآن، آپ یقین جانیے کہ وہ صبح جا رہے ہیں، ظہر کے وقت تک پڑھ رہے ہیں اسکول میں یہاں کا بھی اسکول الحمدللہ ایسا انہوں نے منہج یا پراسپیکٹس ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ساتھ میں توحید، ساتھ میں تاریخ اسلامی اور سب کچھ پڑھتے جاتے ہیں۔ عصر کے بعد ان کو ہم بس راستہ دکھا دیا، مسجد کا ایک لڑکا پڑھ رہا ہے، دوسرا گیا، آسانی سے قرآن 2 1 3 سال کے اندر حفظ کر لیتے ہیں۔ تو بچوں کو ایسے مشغول کیجیے آپ، مسجدوں کو اس طرح آباد کرائیے تاکہ بچے جو ہے غلط باتوں میں مشغول نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آگے چل کر کے کتنے، ابھی اسی مہینے کے بارے میں کسی نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک مجلس سے پوچھا، انہوں نے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ لے جاتے ہیں لڑکوں کو لڑکیوں کو اور مل کر کے وہاں ناچتے گاتے ہیں سفر کے مہینے میں، پتہ نہیں، اور میلاد النبی کی تیاری کر رہے ہیں، یہ سب تو بڑے عجیب مسائل ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی غیرت کو محفوظ رکھتے ہوئے بچیوں کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ، اور تاکہ یہ قوم گمراہ نہ ہو۔ اور اگر چھوڑ دیں گے ہم تو یہ ایک ہی جھول اگر گمراہ ہوئی تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ تو یہ نئے مناہج والی کتاب بڑی علمی ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھائیں اور خود پڑھیں اور پڑھائیں، بچوں کو بھی سنائیں۔